مارننگ آل اسٹوڈنٹ، آج ہم ہمارے نصاب میں شامل کتاب بی اے پارٹ فرسٹ ایئر معیار ادب کے 17ویں سبق تنقید کے اصول کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو لکھا ہے سید احتشام حسین نے۔ چلیے کچھ چرچا سید احتشام حسین پر کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1912 عیسوی اعظم گڑھ میں ہوئی۔ یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تنقید نگاروں میں سب سے باشعور اور بالغ النظر اور قد آور شخصیت کے مالک تھے۔ حال ہی کے بعد تنقیدی موضوعات کو اتنی سنجیدگی اور استدلالی انداز میں شاید ہی کسی نقاد نے پیش کیا ہو۔ ان کے تنقیدی خیالات میں وزن اور وقار اس لیے بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا مطالعہ کافی وسیع ہے اور وہ ادب کے ساتھ تاریخی و عمرانی موضوعات اور اپنے عہد کے مسائل سے بھی گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے ان کی کچھ تنقیدی تصانیف ہیں، جن میں ادب اور سماج، تنقیدی جائزے، روایت و بغاوت اور تنقید و عملی تنقید اور ذوق ادب اور شعور جیسی کتابیں ان کے تنقیدی سرمائے کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ کتابیں عملی اور نظریاتی تنقید کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے اردو کی کہانی اور عکس اور آئینے بھی کتابیں لکھی۔ چلیے ان کے بعد ان کی جو وفات ہے وہ سن 1972 عیسوی الہ آباد میں ہوئی اور دنیا سے یہ عظیم و شان شخصیت کے مالک، یہ عظیم ہستی الوداع کہہ گئے۔ چلیے ہم ہمارے موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے تنقید کے اصول۔ انہوں نے تنقید کے بارے میں لکھا ہے کہ اصول تنقید تو ہر زبان میں بنتے، بدلتے اور بگڑتے رہے ہیں، لیکن بہرحال تنقید کا ادب کے ساتھ ہی پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ انتخاب، ترتیب، تعمیر، مواد اور صورت میں تو توازن قائم کرنے کی ضرورت ادیب کو بھی ہوتی ہے۔ ادیب کے ذہن میں بھی تعمیر، ترتیب اور انتخاب و واقعات کے متعلق اصول و قواعد کی موجودگی نقاد کے کام کو اور زیادہ مشکل بناتی ہے۔ ایک عام مطالعہ کرنے والا ان باتوں سے بالکل پریشان نہیں ہوتا، لیکن نقاد کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسا پڑھنے والا ہے جو سمجھتا بھی ہے۔ اس لیے کم سے کم اس کے لیے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ادب کی ذہنی ساخت، افتاد مزاج اور فلسفہ حیات سے واقف ہو۔ ایک عام مطالعہ کرنے والا ایک کتاب کو مبہم طور پر پسند کر لیتا ہے یا پڑھنے کے بعد بے کیفی سے محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی نقاد اس کی مسرت یا بے کیفی کی تصریح کرے کہ اسے بتا دے اور اتفاقاً وہ تصریح خود پڑھنے والے کی کے مبہم جذبے سے مطابقت بھی رکھے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ نقاد فنکار سے مختلف ہوتے ہوئے بھی فنی کارنامے کے حسین اور پر اثر پہلو
کو نمایاں کرنے میں فنکار کا شریک بن جاتا ہے۔ عام پڑھنے والے اور نقاد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو عام طور پر پڑھنے والا انسان ہے، عام پڑھنے والا ہے سامانیہ، اور ایک ہے نقاد۔ نقاد میں اور عام پڑھنے والے اور فنکار میں انہوں نے فرق بتایا ہے کہ فنکار اپنے فن کا صرف مظاہرہ پیش کرتا ہے، اور جب فنکار کسی چیز کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے فنی تجربات تک اس میں محدود رہتا ہے، اور وہ ایک بے کیفی کا سا احساس اگر کر بھی لے تو اتفاقاً انہوں نے بتایا ہے کہ تشریح خود پڑھنے والے کے مبہم جذبے سے مطابقت بھی رکھے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہو، لیکن نقاد و فنکار سے مختلف، دیکھیے انہوں نے بتایا ہے نقاد فنکار سے مختلف ہوتے ہیں ہوئے بھی فنی کارنامے کے حسین اور پر اثر پہلو کو نمایاں کرنے میں فنکار کا شریک بن جاتا ہے۔ یعنی نقاد کیا ہے، فنکار سے الگ ہے اور فنکار کی سے الگ سوچ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ کہ فنی کارنامے کے حسین اور پر اثر پہلو، یعنی جو فنی کارنامہ فنکار نے انجام دیا ہے اس میں نقاد کیا ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، فنکار کا شریک بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے نقاد جو ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی تشریح بھی کر سکتا ہے اور وہ وجہیں بھی بیان کر سکتا ہے۔ عام مطالعہ کرنے والا نتیجے کے لحاظ سے نقاد کا ہم نوا ہوتے ہوئے بھی صرف اپنے وجدان پر بھروسہ کرتا ہے۔ بعض نقاد ادب کا مقصد تفریح قرار دیتے ہیں اور وہ سارے ادب کا مطالعہ اسے زاویہ نظر سے کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ بعض جو ادھکتر نقاد ادب ہے جو اس کا جو مقصد ہے وہ تفریح قرار دیتے ہیں اور وہ سارے ادب کا مطالعہ اسے زاویہ نظر سے کرتے ہیں۔ بعض اسے اپنے احساس جمال کی تسکین یا انفرادی لذت اندوزی سمجھتے ہیں۔ بعض یعنی کچھ کے نزدیک ادب زندگی کی از سر نو تخلیق ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ نقاد کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ادیب کو اچھی طرح سمجھ کر سمجھا دے، نقائص وغیرہ کا تذکرہ اس کا کام نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے نزدیک ادب ادیب کی شخصیت کا آئینہ ہے، اس لیے ادیب کی کھوج لگانا نقاد کا کام ہے۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب انسان کی مادی کشمکش کا دلکش عکس ہے، اس لیے اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بعض افادیت کے قائل ہیں اور اس ادب کو جس سے انسان کی خدمت نہ ہوتی ہو فضول سمجھتے ہیں۔ بعض ادیب کو غیر معمولی انسان سمجھتے ہیں اور اس کی تخلیق کو تقریباً ایک غیر انسانی کارنامہ۔ ان کے لیے ادب کی پرکھ ایک اور ہی حیثیت رکھتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں بعض اسے طبقاتی کشمکش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور سارے ادب میں اسی کی جستجو کرتے ہیں۔ بعض اسے ماحول کا نتیجہ سمجھتے ہیں، بعض اخلاق کو سب پر بالا رکھتے ہیں اور
ادب کو اسی کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں، بعض کے یہاں انسانی نفسیات کے گہرے راز کی نقاب کشائی کبھی شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر ادب میں ہوتی ہے، اس لیے نقاد کا فرض ان کے نزدیک یہی قرار پاتا ہے کہ وہ شعور اور لاشعور کے درمیان ادب کے واضح اور مبہم نقوص تلاش کریں۔ بعض ادب میں مقصد ڈھونڈتے ہیں، بعض مقصد کو ادب کے لیے لعنت قرار دیتے ہیں، بعض کے دیکھیے تنقیدی اصول بتائے ہیں کہ تنقید کے کیا کیا اصول ہیں، بعض کے لیے یعنی کچھ کے لیے خالص داخلیت ادب ہے، اس لیے داخلیت کی تشریح نقاد کا کام ہے، بعض خارجی مظاہرے کی تصویر کشی ادب میں چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہ پائے جائیں تو ادب نہیں۔ کوئی نقاد محتسب بن جاتا ہے، کوئی منصف، کوئی معلم اخلاق بن جاتا ہے، کوئی نظریہ ساز، کوئی خود تنقید ہی کے ذریعے فنکار بننا چاہتا ہے، تو کوئی ادب کو تاریخ کا جزو سمجھ کر مورخ کے فرائض انجام دینے لگتا ہے۔ مورخ سے مطلب ہے اتہاس کار۔ دیکھیے انہوں نے بتایا ہے کہ سب اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں، لیکن اصول کا جو انہوں نے بات کی ہے، جو تنقید کے اصول ہیں ان پر جو چرچا کی ہے، وہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ تنقید یعنی نقاد اور فنکار میں کیا فرق ہوتا ہے اور تنقید کیا چیز ہے۔ اب دیکھیے سب کے بارے میں بتا دیا کہ کچھ لوگ ادب کو کچھ سمجھتے ہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی ادب کو تفریح کا سادھن سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مطلب فنکار سمجھتا ہے، کوئی مورخ کے فرائض انجام دینے لگتا ہے۔ دیکھیے اصول سازی کی دشواری کے باوجود معمولی سے معمولی نقاد اب یہ بیان کر رہے ہیں، بڑی دیدہ دلیری سے دو ٹوک فیصلے کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ریچرڈز نے کہا ہے کہ نقاد کو ذہن کی صحت سے اسی قدر تعلق ہے، یعنی اسی قدر وہ ذہن کی جو صحت ہے اس سے تعلق رکھتا ہے جتنا ڈاکٹر کو جسم کی صحت سے ہوتا ہے۔ لیکن سہل انگاری نے تنقید کو محض ایک دلچسپ مشغلہ بنا رکھا ہے۔ جن دقیق مسائل کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کا قابل اطمینان جواب دینا ہی ہر نقاد کا فرض نہیں ہے، بلکہ ان جوابات میں ایک قسم کی فلسفیانہ ہم آہنگی اور یکسانیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے تاکہ اسے عام نظام علم و حکمت میں جگہ دے سکیں۔ اصول تنقید بناتے ہوئے کسی ایک بات پر غیر معمولی زور دے کر اسی کو بنیاد قرار دینا صرف اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جب اس ایک بات میں تمام دوسری قدروں کا وجود پایا جا سکے، یعنی جب اس ایک بات میں تمام دوسری قدریں نا ادب کی ان سب کا وجود پایا جا سکے، تب ہی یہ بات سمبھو ہے کہ ہم تنقید کے اصول ایک بات پر بنا سکتے ہیں، ایک طرح سے بنا سکیں۔ جب سارا مواد تحلیل ہو کر کسی وحدت میں ڈھل جائے، یعنی اس بات کا وجود ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا جو مواد ہے وہ کسی ایک چیز میں آ کر سمٹ کر رہ جائے ایک جگہ، یعنی وحدت سے مراد ہے ایک، یعنی کسی وحدت میں ڈھل جائے، یعنی کسی ایک جگہ پر آ کر
وہ سارے کا سارا مواد اکٹھا ہو جائے تو یہ سمبھو ہے کہ اسی ایک جگہ کو تنقید کا اصول یا تنقیدی اصول کے جائزے تنقیدی اصول قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھے تنقید کے اصول کے بارے میں کچھ چرچا سید احتشام حسین کی طرف سے۔ شکریہ، اگلے سبق کل پڑھیں گے۔